الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق اللہ العظیم۔ آج ہم انشاءاللہ 17واں پارہ پڑھائیں گے اور اس کا مختصر تفسیر جامع انداز میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو اس پارے میں دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ وہ ہے جو مکمل سورہ انبیاء پر مشتمل ہے اور دوسرے حصے میں سورہ حج کا ذکر ہے۔ پہلا حصہ جو سورہ انبیاء پر مشتمل ہے، اس میں 3 اہم سبجیکٹ ہیں۔ پہلا سبجیکٹ قیامت ہے، دوسرا سبجیکٹ رسالت ہے، تیسرا سبجیکٹ توحید ہے۔ تو قیامت کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کا وقوع اور حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، لیکن اس ہولناک دن سے انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ نیز قرب قیامت میں یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ بلندی سے اتر رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 96 میں یہ بتایا گیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ آیت نمبر 98 میں یہ بیان کیا کہ نیز مشرکین اور ان کے اصنام قیامت کے دن دوزخ کا ایندھن بنے گے۔ یہ قیامت کا تذکرہ ہے۔ دوسرا سبجیکٹ رسالت کا ہے۔ تو رسالت کے ضمن میں اللہ رب العزت نے یہاں 17 انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے پہلا حضرت موسیٰ علیہ السلام، سیکنڈ نمبر حضرت ہارون علیہ السلام، تھرڈ نمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، فورتھ نمبر حضرت لوط علیہ السلام، 5 نمبر حضرت اسحاق علیہ السلام، 6 نمبر حضرت یعقوب علیہ السلام، 7 نمبر حضرت نوح علیہ السلام، 8 نمبر حضرت داؤد علیہ السلام، 9 نمبر حضرت سلیمان علیہ السلام، 10 نمبر حضرت ایوب علیہ السلام، 11 نمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام، 12 نمبر حضرت ادریس علیہ السلام، 13 نمبر حضرت ذی الکفل علیہ السلام، اینڈ 14 نمبر حضرت یونس علیہ السلام، 15 نمبر حضرت زکریا علیہ السلام، اینڈ 16 نمبر حضرت یحییٰ علیہ السلام، اینڈ 17 نمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ 17 انبیاء کرام علیہم السلام کا اللہ رب العزت نے اس حصے میں ذکر کیا ہے، اس سبجیکٹ میں ذکر کیا ہے۔ تو ان 17 میں سے کچھ انبیاء کرام کے قصے قدر تفصیل سے بیان کی گئی ہیں اور باقیوں کا اجمالی ذکر ہے۔ انبیاء سابقہ کے قصے بیان کرنے کے بعد بتایا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دنیا میں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ آپ نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا، مگر جب ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے بعد یہ لوگ پھر بھی نہ سمجھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اور اسی دعا پر اللہ رب العزت نے اس صورت کو ختم کیا ہے، اور وہ دعا یہ ہے: رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، کہ اے میرے پروردگار حق کا فیصلہ کر دیجئے، اور ہمارا پروردگار بڑے رحمت والا ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان کے مقابلے میں اس کی مدد درکار ہے۔ اور اسی سبجیکٹ پر اللہ رب العزت نے اس دعا پر اللہ رب العزت نے اس سبجیکٹ کو یہاں ختم کیا ہے۔ تیسرا سبجیکٹ اس سورہ انبیاء میں توحید کا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے توحید پر 6 دلائل ذکر کی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے آسمان اور زمین دونوں ملی ہوئی تھی، ہم نے دونوں کو جدا کر دیا۔ دوسرا، ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ تیسرا، ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کی بہت سی زمین ہلنے نہ لگے، اور اس کے بعد یہ فرمایا ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں، اور پھر اس کے بعد یہ بیان کیا ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اور 6 نمبر دلیل یہ بیان کیا کہ دن رات، سورج اور چاند کا نظام بنایا، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری سے گھوم رہا ہے، اور اللہ کہتے ہیں نہ ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ خلط ملط ہوتی ہے۔ تو یہ 6 دلائل اللہ رب العزت نے توحید پر یہاں قائم کی ہے، اور اس موضوع پر اللہ رب العزت نے اس حصے کا اختتام کیا ہے۔ دوسرا حصہ جو سورہ حج پر مشتمل ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے 6 اہم سبجیکٹ بیان کی ہے۔ پہلا سبجیکٹ قیامت کا ہے۔
قیامت کے بارے میں یہ مطلب کہ قیامت کی ہولناکیوں کی دل دہلانے والے منظر کشی کی گئی ہے اس صورت کی ابتدا میں۔ دوسرا سبجیکٹ تخلیق انسان کے 7 مراحل کا بیان ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ مٹی، دوسرا مرحلہ ہے منی جس کو ہم انگلش میں سپرم بھی کہتے ہیں، اور تیسرا مرحلہ ہے خون کا لوتھڑا، چوتھا مرحلہ ہے بوٹی، پانچواں مرحلہ ہے بچہ، چھٹا مرحلہ ہے جوان، اور ساتواں مرحلہ ہے بوڑھا۔ تو یہ 7 مراحل جو ہے نا، 7 مراحل سے انسان اس دنیا میں گزرتی ہے۔ اور تیسرا نمبر سبجیکٹ اس حصے میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا کہ اصل مذاہب اس کائنات میں 6 گروہ ہیں، یعنی 6 مذاہب دنیا میں ہیں۔ اس میں پہلا مذہب مسلمانوں کا ہے، دوسرا یہودیوں کا ہے، تیسرا صابئین کا ہے۔ صابئین وہ لوگ ہیں جو ستاروں کا جو ہے نا، جو ستارہ پرست ہیں، اور اس میں جو ہے نا اس کے آگے عیسائی ہے، اور اس کے بعد مجوسی ہے جو سورج، چاند اور آگ کا پجاری ہے، اور چھٹا نمبر مذہب اس دنیا میں مشرک ہے جو بت پرست ہے۔ تو یہ جو ہے نا 3 نمبر سبجیکٹ اس حصے میں۔ چوتھا نمبر سبجیکٹ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان حج بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابی قیس پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا تھا، اور یہ اعلان اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین اور آسمان میں رہنے والوں تک پہنچا دیا تھا۔ اور پانچواں سبجیکٹ میں اللہ رب العزت نے مومنوں کی 4 علامات بیان کی ہے۔ ان میں سے پہلا علامت اللہ کا خوف ہے، دوسرا مصائب مصیبتوں پر صبر، تیسرا نماز کی پابندی، اور چوتھا نیک مصارف میں اپنے مال جان اور وقت کو خرچ کرنا۔ اور 6 نمبر اہم سبجیکٹ میں اللہ رب العزت نے مختلف احکامات کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے جو ہے نا مناسک حج ہے، یعنی حج کے احکامات ہے، اقامت الصلاۃ ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں کچھ مسائل ہے، اور جانوروں کی قربانی کے مسائل، اور جہاد وغیرہ کے مسائل اللہ رب العزت نے جو ہے نا 6 نمبر سبجیکٹ میں بیان کی ہے۔ اور اسی مضمون پر جو ہے نا اس دیگر احکامات پر اللہ رب العزت نے اس پارے کا اختتام کیا ہے۔ تو ایک بار پھر میں ریوائز کرتا ہوں کہ اس پارے میں 2 حصے تھے۔ پہلا حصہ وہ تھا جو مکمل سورہ انبیاء پر مشتمل تھا، اور دوسرا حصہ وہ تھا جو ہے نا جو سورہ حج پر مشتمل تھا۔ پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے جو ہے نا 3 باتیں ذکر کی تھی، 3 اہم سبجیکٹ۔ پہلا اس میں قیامت، دوسرا رسالت، تیسرا توحید۔ اور دوسرا حصہ جو مشتمل تھا سورہ حج پر، اس میں 6 سبجیکٹ بیان کی گئی ہے۔ قیامت، دوسرا تخلیق انسان کے 7 مراحل، اور تیسرا مذاہب کی تعداد کے 6 مذاہب ہیں، اور چھٹا جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان حج، چوتھا جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان حج، اور پانچواں جو ہے نا مومنوں کی 4 علامات، اور چھٹا نمبر سبجیکٹ اس حصے کا وہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے مختلف چیزوں کا، عبادتوں کا جو ہے نا احکامات بیان کیے ہیں، اور اسی پر اللہ رب العزت نے اس پارے کا اختتام کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔